السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن سے مصروفیت کچھ زیادہ تھی، اس لیے کافی ناغہ رہا اور آپ کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو سکی۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے جو بہت ہی اہم ہے، یعنی نفس شناسی، تو نفس کا ایک بہت بڑا وار جس پہ ابھی ہم گفتگو نہیں کر سکے۔ ہم اس لائن پر آتے ہیں فَذْکُرُونِی، یعنی مرشد مل گئے، سالک اور فقیر کی راہ میں آ گئے تو مرشد پہلے قولی ذکر دیتے ہیں، ذکر باللسان، زبان سے ذکر۔ یہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس ذکر کو اپنی زندگی میں جو ہم نے خباثتیں، نجاستیں اور غلاستیں کی، برے عادات کیے، برے معاملات کیے، اب ذکر قولی سے ہم اللہ کریم کی قربت کا راستہ اختیار کریں اور ہم اپنے بدعمالیوں سے نکلیں، یعنی یہ ہمارے عمل کو قبول کرانے کی شرط پر لائے، یعنی ہم جو ہے اپنے اعمال کی قبولیت کی طرف آئیں تاکہ اللہ کریم ہمارے اعمال کو قبول کر لیں، اور قبول کر کے پھر وہ جو سفر اذکرکم کا ہے وہ مقبولیت کا ہے۔ اب جب اس راہ میں سالک یا فقیر آتا ہے تو پہلی منزل اپنی عبادات کی قبولیت کا ہوتا ہے، لیکن وہاں نفس کیا کرتا ہے، پہلے ہی قبول کر کے اسے اس کی نظر میں مقبول بنا دیتا ہے۔ جو ہی اس کی نظر میں وہ عمل مقبول ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ذاکر اور نیک سمجھنے لگتا ہے، اپنی ساری بدعمالیوں کو بھول کر، اور اللہ کریم کے فضل کو کہ وہ جو یہ راہ ملی اس کے عمل سے نہیں تھی، یہ اللہ کریم کے فضل سے تھی، اور جو عمل اس کا اللہ کریم نے قبول کر کے اس کو مقبول بندوں کی طرف بلانا تھا، وہ مقبول کی بجائے نفس کی بارگاہ، نفس کا غلام بن کے نفس نے اس عمل کو قبول کیا اور وہ نفسانیت کا مقبول بندہ بن گیا۔ اب جو ہی نفس نے اس کو اپنی جو ہے شرف قبولیت بخشی اور اپنی اس کو نظر میں اسے اس کی نظر میں مقبول بندہ بنا دیا، اب اس نے کیا کیا، اب وہ ایک عزت والا اور مقام والا بن گیا اور دوسرے لوگ کمتر بن گئے۔ اب اس کو جب اپنی نظر میں مقبول ہو گیا تو جو لوگ نفس کے غلام ہیں وہ اس کو قبول کریں گے، اور ان کی قبولیت اس کو مزید گمراہی کا باعث بنائے گی، اور اس کی خود پسندی اور اکڑ کو کہ تو بہت بڑے مقام والا ہو گیا ہے، جو تو نے کیا یہ کسی نے نہیں کیا، تیرا تو ثانی کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں یہ جو قبولیت ہے نفس کی ہے، جبکہ ہم اس راہ میں اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کر کے راضی کرنے آئے تھے، اپنی مرضی کو رب کی مرضی پر ڈالنے آئے تھے، لیکن کیا ہوا، اس ٹھگوں کے ٹھگ نے پھر ہمیں ٹھگی دی، اور ہمیں دھوکہ دینے کے بعد ہم سے وہ عمل جو ہم نے اللہ کریم کے لیے شروع کیا تھا کہ ہم ذکر قولی سے ذکر افعالی تک آئیں، ہم ہر عمل کو اللہ عز و جل کے لیے کریں، لیکن وہاں جو ہی ہم نے سفر شروع کیا تو سفر کے شروع ہوتے ہی ہم نے غلطی کی، ہم نے اس عمل کو نفس کی قبولیت کو سب سے اہم جانا، اور جو ہی نفس نے اس کو قبول کیا ہم نے اسے مقبول سمجھ کے، جبکہ اس کی قبولیت تو اللہ کی بارگاہ میں ہونی تھی، اور میں عجز و انکساری کے ساتھ اور آگے بڑھتا۔ عبدیت تو نام اطاعت کا تھا، لیکن میں اب حق کی اطاعت کے بجائے نفس کی اطاعت میں آ گیا، اور نفس نے مجھے کہا کہ تیرا عمل انتہائی مقبول ہو چکا ہے، تیرے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور یہاں میں دھوکہ کھا کے جو ہی نفس کی مقبولیت کو قبول کرتا ہوں تو اپنے آپ کو عزت والا، شرف والا اور ایک بہت اعلیٰ اور اونچا سمجھتا ہوں، یہیں سے میری تباہی شروع ہوتی ہے، چونکہ میں نے فَذْکُرُونِی جو ذکر کیا تھا، یہ ذکر ہی مجھے، کیونکہ اس ذکر سے میں نے تو
اذکرکم تک جانا تھا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہونے تک، لیکن افسوس اس نفس نے۔ اسی لیے ہر عمل کو جانچیے کہ یہ عمل میرے اندر تکبر لا رہا ہے، خود پسندی لا رہا ہے، اور خلق کے معاملے میں میرا کردار کیسا ہے، کیا میں ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہوں؟ اور ہم اس نفس کی اطاعت میں تو نہیں آ رہے، کیونکہ خطائے عالم خطائے عالم۔ اسی لیے ایک عام بندے کا بگڑنا صرف اس کے لیے شر ہوتا ہے، لیکن ایک عالم پیر کا یا صوفی کا بگڑنا وہ پورے اس کے ساتھ منسلک لوگوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ اپنے عمل کو بھی جانچیے اور عمل کے بدلے کہ وہ عمل اب میرے اندر کیا خوبی یا کیا برائی لا رہا ہے، کہ عمل کے بعد میں اور سخت تو نہیں ہو گیا، اور میرا لوگوں کے ساتھ معاملہ غلط تو نہیں ہو گیا، کیا میں نے خلق خدا کے ساتھ ضد اور انانیت تو نہیں رکھنی شروع کر دی، کسی کو کمتر تو نہیں جان رہا۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو ظاہر باطن میں ایک سا کر دیں، اور ہم اپنی ہر کوشش اللہ کے لیے کریں، اور ہر عمل صرف اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس لیے کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اللہ کی بارگاہ کی بجائے نفس کی قصیدے کرتے رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو وہ تمام عمل ضائع ہو جائیں۔ کہ بڑی بربادی ہے ایسی نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھولیں۔ تو وہ نمازی جو اپنی نماز کو بھول کر، یعنی نماز کا مقصد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو مجھے اگر میری نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی، اسی طرح اگر میرا ذکر، میرے معاملات جو ہے مجھے عاجزی کے ساتھ اللہ کی بندگی اور آقا کی اطاعت کی طرف نہیں لا رہے، تو یہاں مجھے اور آپ کو آنکھیں کھولنی ہیں اور غور کرنا ہے کہ ہم کس کی اطاعت میں ہیں۔ اسی لیے اپنے ہر عمل پہ غور رکھیے، ہر عمل کو بار بار چیک کیجیے کہ کہیں اس میں دھوکہ نفس تو نہیں آ رہا، کیونکہ یہ نفس معمولی دشمن نہیں ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس نفس امارہ کے شر سے بچائے، اور ہمیں ہر عمل کا صرف ایک مقصد کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ کریم مجھ سے اور آپ سے راضی ہوں، اور ہمارا ظاہر باطن ایک سا ہو جائے، اور میری کوئی بھی بات جو اصلاح کے قابل ہے تو اس میں مجھے ضرور اصلاح کیجیے گا۔ اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔